نہیں سکتا تھا، دیکھ بھال کر رہا ہے. کیسے دیکھ بھال کر رہا ہے؟ اس کی اللہ نے بتایا الذی خلقکم، سب سے پہلے اس نے تمہیں بنایا، تم خود بخود نہیں بن گئے، خود ایسی چیزیں بن نہیں سکتی. والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی کس نے بنایا ہے؟ اسی نے بنایا جن کی تم اولادوں میں ہو. اور وانزل من السماء ماء، یہ جو دنیا میں نظام بنا ہوا ہے نا، آسمان سے پانی برس رہا ہے، اس نظام کو بنانے والا کون ہے؟ ہر جگہ ہر خطے پہ تھوڑی دنیا میں چاند پہ بارش ہوتی ہے بھائی، مریخ پہ بارش ہوتی ہے. تو بارش صرف کہاں ہوتی ہے؟ حیات صرف کہاں ہے؟ زمین پر. اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے کس سے بنایا؟ پانی سے. اس پانی کا انتظام ایسا کیا کہ سمندر بنا دیا کڑوا، لیکن اس سمندر سے بادلوں کو اٹھاتا ہے اور پوری دنیا میں برساتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ رب ہے جس کی عبادت کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. بہت سے سائنسدان پڑھے لکھے لوگ کہیں گے کیا عبادت، کیا دقیانوسی. اللہ کہتے ہیں یہ صرف یہ ریسرچ کر کے یہ بتا سکتے ہیں بارش کیسے ہوتی ہے، پانی ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کیسے ہے. یہ سارا نظام چلانے والے یہ نہیں ہے. نظام چلانے والا کون ہے؟ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. اس کی عبادت کرو، وہ ہم سب کا مشترکہ رب ہے. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس پانی سے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے. یہ بھی کتنی عجیب بات ہے یا نہیں؟ پانی برستا ہے، گوبر اور مٹی کے ملاپ سے گندم پیدا ہوتی ہے. اس پانی سے گندم کو دیکھو، گوبر مٹی کو دیکھو، پانی کو دیکھو کوئی مناسبت ہے؟ پانی برستا ہے، گوبر مٹی ملتی ہے، اس سے جو پیدا ہوتی ہے، اس سے گھاس پیدا ہوتی ہے، اسی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں، اسی سے کینو پیدا ہوتے ہیں، اسی سے انار، مالٹے، طرح طرح کے ثمرات کا مطلب بے شمار طرح کے پھل اور ثمرات، نتائج پیدا ہوتے ہیں. رزقا لکم، جس کو تم کھاتے ہو. یہ پانی کی بنی ہوئی چیزیں خود بخود نہیں بن رہی. کون بنا رہا ہے؟ اللہ. تو اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ ہر ایک کے لیے ٹائم ہے، اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم. یا عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، مکمل اس کی غلامی میں آ جاؤ، اپنے آپ کو حوالے کر دو اس کے. فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اور اس خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. غیر مسلموں میں نے کیا کیا؟ جو ملحد ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں خدا کو، ان سارے دلائل کا انکار کر دیتے ہیں. اور جو مانتے ہیں وہ اس خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں. تو جو محبت خدا کو دینی چاہیے، گائے کو دے دی، بتوں کو دے دی، چوہوں کو دے دی، بندروں کو دے دی، سانپ کو دے دی، سورج کو دے دی، چاند کو دے دی. اللہ کہتے ہیں لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے برابر کسی کو مت ٹھہراؤ. یہ کوئی بھی اس کائنات کو بنانے میں اور چلانے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. سب تمہاری طرح مخلوق ہیں، عاجز ہیں. کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو؟ تم اشرف المخلوق ہو، سب سے برتر ہو. سب سے برتر جھک کس کے سامنے رہا ہے؟ جو تمہارے غلام ہے. قرآن میں دوسری جگہ کیا آتا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے مسخر ہے، سرونٹ ہے. جب اللہ نے ان سب چیزوں کو ہمارا نوکر کہہ دیا تو ابھی ہمارے لیے مقدس ہوئی. باس اپنے نوکر کو مقدس سمجھتا ہے، کہے گا بھائی یہ خدمت کے لیے مقدس نہیں ہے. یہ جس کی خدمت کی جا رہی ہے مقدس اور برتر وہ ہوتا ہے. یہ کائنات، سورج چاند ہماری خدمت کریں گے، گائے ہماری خدمت کرے گی، ہم ان کو مقدس نہیں مانیں گے، یہ ہمارے غلام ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کہتے ہیں لا تجعلوا للہ اندادا. پہلی آیت میں بتایا کہ عبادت صرف اس اللہ کی ہوگی، یعنی عبادت کرو اللہ کی. دوسری میں بتایا کرو بھی صرف کس کی؟ اس کی. جب یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں نماز میں، خدا کی قسم اتنا سکون ملتا ہے کہ اے اللہ تیرا کتنا فضل ہو گیا، تو نے ہمیں عبادت میں بھی لگا دیا. اور صرف کس کی عبادت میں؟ اپنی عبادت. نماز میں ہم صرف کس کے سامنے جھکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے. سجدہ کس کے سامنے؟ اللہ کے. تو خدا کی قسم ایمان سے بڑی اور اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جن کے پاس اسلام نہیں ہے نا، یا تو وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہے، اور اگر کر بھی رہے ہیں تو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے. تو اللہ نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اب اللہ نے اتنا بڑا حکم دے دیا نا کہ میری عبادت کرو. عبادت میں کیا ہے؟ 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، پھر زکوٰۃ، خیرات، صدقات اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
پھر نظر کی حفاظت، زنا سے بچنا، شراب سے بچنا، سارے احکام، یعنی اپنے آپ کو مکمل کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے. تو آدمی کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، ایسا تو نہیں مولوی صاحب لگا رہے ہو اپنی طرف سے. جب بہت بڑا آرڈر آتا ہے تو انسان تحقیق کرتا ہے کہ یہ آرڈر واقعی ایس ایچ او صاحب کا ہے بھی کہ نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو حکم دیا ایس ایچ او صاحب نے، آ جا بھائی، آپ مصروف تھے، نے کہا یار اپنی مصروفیت چھوڑ کے جاؤں گا، پہلے فون کر کے معلوم تو کر لوں ایس ایچ او صاحب نہیں بلایا ہے، یہ پرچہ انہوں نے ہی دیا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تمہیں اگر شک ہے نا کہ یہ کلام جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس کے تردد ہے تمہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی سورت تم بھی لے آؤ نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ الحم سے لے کے والناس تک پورا قرآن لے آئے، تو تم بھی کچھ تھوڑا سا لے آؤ نا. آج تک مجھے ایک بات بتاؤ، ایسی کتاب وجود میں آئی ہے جس کا انداز بیان اتنا سلیس، اتنا خوبصورت، جس کے مضامین اتنے پاکیزہ، اور جس میں موٹیویشن اتنی پاورفل ہو کہ 1400 سال پہلے ایک آیت نازل ہوئی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے روزے رکھے، 1400 سال بعد بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے. دنیا کی کسی کتاب میں ایسی موٹیویشن ہے؟ اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ کس لحاظ سے قرآن جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے. کس لحاظ سے؟ چند پوائنٹ جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. دنیا میں ایسی کوئی کتاب، آپ کسی ملحد سے پوچھیں جو ایتھیسٹ ہو نا، دہریہ ہو، جو قرآن کو نہیں مانتا اور بہت بڑا پروفیسر ہو، پڑھا لکھا ہو، کہ یار تو ایک بات بتا، دنیا میں سب سے زیادہ کون سی بک ہے جو پڑھی جاتی ہے؟ ریسرچ کر کے بتا. وہ کہے گا بغیر ریسرچ کے بتا دیتا ہوں. سب سے زیادہ کون سی پڑھی جاتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ جلدی جلدی بولو نا. قرآن. کہے گا بغیر ریسرچ کے بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ وہ نہیں مانے گا قرآن کو، لیں گے کہ پڑھی سب سے زیادہ کون سی جا رہی ہے؟ قرآن. آپ اس سے کہیں یار دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جو بغیر سمجھے بھی پڑھی جاتی ہے؟ وہ فوراً کہہ دے گا، آنکھ بند کرتے ہی ہوگا ملحد، قرآن کا دشمن ہوگا، لیکن کہے گا بھائی کون سی کتاب ہے؟ قرآن. آپ اس سے پوچھے اچھا یہ بتا سمجھ کے کون سی کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ فوراً جواب میں کیا کہے گا؟ قرآن ہے. آپ اس سے کہیں دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جو 1400 سال گزر گئے لیکن اس کتاب میں ایک حرف کا بھی اختلاف نہیں ہے، ایز اٹ از چلی آ رہی. پوری دنیا میں جہاں پڑھی جاتی ہے زبر زیر پیش کی ذرا سی کوئی غلطی کرے گا پیچھے سے لوگ اس کو ٹوکتے. اس میں مسلمانوں کا، کروڑوں لوگوں کا کوئی اختلاف، 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہے نا، کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسے 1400 سال سے حفاظت سے چلی آ رہی ہے. کوئی اور کتاب ہے جس کی 1400 سال میں ایسی حفاظت ہوئی ہو؟ فوراً جواب میں کیا کہے گا؟ نہیں. قرآن کے علاوہ کسی کو یہ مقام حاصل، بولو، نہیں ہوا. آپ اس سے کہ دنیا میں، پھر آپ اس سے اچھا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہو، اتنے احترام ہو اس کا کنٹینیوسلی، کون سی کتاب ہے؟ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ قرآن. یہ وہ اس کے جوابات نقل کر رہا ہوں جو قرآن کا دشمن ہے، وہ بھی مانے گا. آپ اس سے کہیں اچھا بتا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو طہارت کے بغیر ہاتھ بھی نہ لگایا جاتا ہو، اتنی رسپیکٹ کی جاتی ہے اس کی، کروڑوں لوگ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاتے ہوں، ہے تو کیا نام ہے اس کتاب کا؟ وہ کیا کہے گا؟ بولو نا، صرف قرآن کہے گا. آپ اس سے کہیں اچھا یہ بتا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس میں ایک دفعہ ایک آرڈر آیا، اور آرڈر بھی آسان نہیں، بہت مشکل، اور کروڑوں اربوں لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں ایک آرڈر کے بعد، جبکہ اس کتاب پر مصنف کا نام ہی نہ ہو، کسی مصنف کا. اس میں ایک دفعہ آرڈر آیا جو رمضان کا مہینہ پائے روزے رکھے. یہ آسان حکم ہے؟ مشکل ہے. 2 دن روزے ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں رکھتے لوگ. 1400 سال پہلے حکم آیا تھا، 1400 سال سے اربوں کھربوں لوگوں نے روزے رکھ لیے ہیں، اور اب بھی رکھ رہے ہیں پوری دنیا میں. ان ملکوں میں بھی رکھ رہے ہیں جہاں 22 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں، ان ملکوں میں بھی رکھ رہے ہیں جہاں سردی ہو، ان ملکوں میں بھی جہاں شدید گرمی ہو. آپ کہیں دنیا کی کوئی ایسی کتاب جس نے، کوئی ایسا قانون جس نے کہا شراب انلیگل ہے اور کروڑوں لوگوں نے چھوڑ دی ہو؟ انلیگل کہتے کوئی ہے کتاب؟ آج قانون بنتا ہے دنیا میں انلیگل، کوئی بھی نہیں مانتا اس. قرآن نے ایک دفعہ کہا حرام، جن لوگوں کو کہا وہ شراب کے دھتی تھے، اس دن سے انہوں نے ایسا حرام سمجھا. 1 ارب 22 کروڑ مسلمان اب تک کیا سمجھ رہے ہیں؟ حرام. اور ان میں میجورٹی اب تک بچتی ہے. کوئی ایسی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے لکھی گئی ہو جس کے مضامین اتنے پیارے، اتنے پاکیزہ، ایک خدا کی عبادت جس میں نماز روزے کی ترغیب ہو، غریبوں پہ خرچ کرنے کی ترغیب ہو، یتیموں پہ خرچ کرنے کی ترغیب ہو. یہ کہا جا رہا ہو جس نے یتیم کا مال کھایا ایسے جیسے آگ کے انگارے ڈالے اس نے،
جس میں یہ سمجھایا جا رہا ہو کہ رشتہ داری کو جوڑو، جس میں یہ سمجھایا جا رہا ہو کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، سود حرام ہے، زنا کے قریب مت جاؤ اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو، یہ ساری پاکیزہ تعلیمات جس میں کہا جا رہا ہو معاہدوں کی پابندی کرو، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی نالج تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھ ناک ہر عضو کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ایسی پاکیزہ تعلیمات دنیا میں کسی مذہب کے پاس، کسی کتاب کے پاس نہیں، تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ایسی کتاب لاؤ نا، پھر اس کا تو مطلب یا پھر یہ ہوا دوسری تو کوئی کتاب تمہارے پاس ہے نہیں، اس کو تم اللہ کی نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے لاوارث چھوڑ دیا، کوئی گائیڈنس نازل کی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم بھی لاؤ اس جیسی کتاب کیا ایک صورت نہیں لا سکتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اے لوگو، اے انسانوں، اگر تم یہ نہیں کر سکتے نا، خطاب صرف ہم سے نہیں ہے، چائنا والوں سے بھی، جاپان والوں سے بھی، امریکہ والوں سے بھی، انڈونیشیا، ملیشیا، کینیڈا، افریقہ، سب سے اللہ کا خطاب ہے، کیونکہ اللہ صرف ہمارا رب نہیں ہے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کا رب ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم ایسی کتاب نہیں لا سکتے تو اور اس بحث میں ٹائم ضائع کر رہے ہو کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، خدا کی نہیں ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو یہ ہلکا جرم نہیں ہے میری کتاب کا انکار کر دینا، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ میں نے ایسی آگ بنائی ہوئی ہے خدا کے نافرمانوں کے لیے جو انسانوں کے جلنے سے بھڑکے گی اور پتھروں کے جلنے سے بھڑکے گی وہ آگ، اس آگ سے ڈرو۔ پھر کیوں اللہ دھمکی دے رہا ہے؟ اس لیے کہ خدا کی باتوں کا انکار، یعنی اللہ کو آپ ہلکے میں لے رہے ہو۔ کوئی بہت بڑا طاقتور آدمی آپ کو دھمکی دے کے جائے اور آپ پڑے ہوئے خراٹے لے کے سو رہے ہو، اس میں وہ اپنی انسلٹ محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ اگلا پیغام جو آپ کو دے گا وہ کہے گا بھائی تو نے مجھے بہت ہلکے لے لیا ہے، تو نے مجھے بہت ہلکے لے لیا ہے، میں اتنا ہلکا ہوں نہیں۔ تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم خدا کی کتاب کا انکار کرو گے اس دلیل کے باوجود، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اگر تم اس کتاب پر ایمان لاتے ہو اور صرف ایمان نہیں لاتے، اس میں جو اچھی باتیں لکھی ہیں اس پر عمل بھی شروع کر دیتے ہو، وہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید، نمبر 2 نماز پابندی سے قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا اور صدقات و خیرات، کنجوسی سے توبہ کرنا، نمبر 4 نظر کی حفاظت کرنا، زنا بھی نہیں کرنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، اور سود سے بچنا، جوئے سے بچنا، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ پیسہ کمانا، رشتہ داری جوڑنا، یہ سارے احکام جو انشاءاللہ قرآن مجید میں آتے رہیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو اس کتاب کو مان کے دوسری جگہ پر آتا ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اس کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ جن کا لفظ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جن کسے کہتے ہیں؟ جن کو بولتے ہیں بھوت کو بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ عربی میں جیم نون کا مادہ جہاں آتا ہے نا، جیم ڈبل نون، اس کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی۔ جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا، عاملوں کو بھی نظر نہیں آتا، خوب سمجھ لو، جھوٹ بولتے ہیں کہ میں جن نظر آ رہے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں۔ تو مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی عقل چھپ جاتی ہے، پردہ پڑ جاتا ہے اس کی عقل پہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنون عقل کا پہ پردہ پڑ جانا، چھپ جانا عقل کا۔ اور وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع اجنہ آتی ہے۔ اور جنہ، یہ بھی جیم ڈبل نون، وہ باغ جو اتنا گہرا اتنا گھنا ہو کہ اس نے سب کچھ چھپا لیا ہو، یعنی گھنے باغ سے کنایا ہے، اتنے گہرے باغ۔ گرینری جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اس کا الگ ہی حسن ہوتا ہے۔ تو عام باغ کو، باغیچے کو بستان یا حدیقہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ جنت عام باغ نہیں ہے، بہت گہرے گھنے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو میرے بھائی، موت کے بعد یا جہنم کی آگ ہے یا جنت کا باغ ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے،
تبھی تو سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا نا کہ ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو غفلت سے نکال دیں. اس سے پتا چلا میں اور آپ اللہ کی نظر میں غفلت میں. غفلت کیا؟ ہم سمجھ رہے ہیں پیسہ عزت شہرت، پیسہ عزت شہرت، پیسہ عزت شہرت. یہ غفلت ہے بھائی. آگے ایک جہان اور ہے، یہ ختم ہونے والا جہان ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی انہیں جنت کے پھلوں میں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جو اللہ نے لذتیں یہاں رکھی ہیں وہی کہاں رکھی ہیں؟ آخرت میں. یہاں سے الگ نہیں ہے، یعنی ان کی صورت ویسے ہی ہوگی. ہاں ذائقہ ایسا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن میں بھی ہے، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، کہ نہ کسی آنکھ نے ایسے مزے دیکھے، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، نہ کسی کان نے سنے، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. تصور کرو جن مزوں کا تمہارا تصور جہاں ختم ہوگا وہ لذتیں اس سے بھی اوپر شروع ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہی والے پھل کیوں رکھے ہیں؟ اس لیے یہی والے پھل رکھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیاں جب کوئی چیز بیچتی ہیں تو پہلے فری میں بانٹ کر ٹیسٹ گین کرواتی ہیں. کیا خیال ہے؟ پہلی دفعہ میں چیزیں اچھی بولو نا نہیں لگتی. جب ایک دفعہ ٹیسٹ گین ہو جاتا ہے پھر وہ چیز دیکھ کے دل تڑپتا ہے. جیسے میں نے 24 گھنٹے کڑک چائے نہ پیو نا ہوٹل کی یا گھر کی کڑک چائے، کسی کو پیتا ہوا دیکھ لوں تو دل کیا ہوگا؟ مچلے گئے. شدید بھوک لگ رہی ہے، آپ کے سامنے کوئی حلال چائنیز ڈش آ جائے بھوک ختم ہو جائے گی. آپ چائنیز ڈش آ جائے کوئی عجیب سے نا، وہ اس میں یوں کر رہے ہوں، آکٹوپس گھوم رہے ہوں اس میں یوں کر کے، بھوک آپ کی کیا ہوگی؟ اڑ جائے گی. لیکن وہ چیز آ جائے جو آپ کھانے کے عادی ہو، نلی بریانی آ جائے آپ کے سامنے، بھنڈی آ جائے بغیر تلی ہوئی، میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ لوگ پھر کھلاتے ہیں مجھے وہی چیزیں بعد میں. بھنڈی آ جائے، ایک بھنڈی کے بنانے کا طریقہ ہے تل کے بنائی جاتی ہے، وہ بیکار ہوتی ہے، فرائی بھنڈی نہیں کھانی چاہیے. ایک بھنڈی ہوتی ہے لیس دار ہوتی ہے، تلتی نہیں، وہ ہوتی ہے اصل بھنڈی کھانے کی. خیر، تو یہ وہ چیز آ جائے جس کے آپ عادی ہو، ایک دم دل مچلتا ہے کہ نہیں مچلتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے وہ پھل رکھے جو انہوں نے دنیا میں کھائے ہوں گے، عادی ہوں گے، وہ دیکھ کے دل مچلے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں ملا. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ کھا کے دیکھو، یہ دیکھنے میں وہی ہے، ذائقے میں اس سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، یہ ذائقے میں زیادہ ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اللہ فرماتے ہیں اس میں ان کو بیویاں ملیں گی پاکیزہ. سوچو کیا خوبصورت منظر اللہ نے بندوں کے لیے رکھا ہے. خوبصورت باغات، نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور قرآن میں دوسرے مقامات پہ آتا ہے بے جوڑ موتی کے محلات. محل ہوں گے موتیوں کے محل، یعنی ان کی جو دیواریں ہوں گی وہ کس کی ہوں گی؟ یاقوت اور مرجان کی، جس میں جوڑ نہیں ہوں گے. آج کنسٹرکشن میں اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، یار پلر نہیں ہے، صحیح ہے نا، سارا بیڑا غرق کس سے ہو جاتا ہے کنسٹرکشن کا؟ پلر سے. آتے آتے بندہ پلر سے ٹکراتا ہے. دیواروں میں جوڑ لگے ہوتے ہیں، جتنی بغیر جوڑ کی دیوار ہوگی اتنی زیادہ اس میں خوبصورتی ہوگی. جوڑ کا بھی ایک نشان آ رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہر طرح کے پھل اور بے جوڑ موتی کے محلات، اور اس میں ان کو بیویاں دی جائیں گی. وہاں بھی گرل فرینڈ نہیں ملے گی، کیونکہ جو گرل فرینڈ والے لوگ ہیں ایسے غلیظ اور ناپاک لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بولو نہیں رکھی. جو گندا آدمی ہے نا، دیکھو گدھا گدھی کو بیوی نہیں بناتا، ریلیشن قائم کرتا ہے. تو عورت سے وداؤٹ میرج ریلیشن قائم کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ گدھے گھوڑوں کتوں بلوں کا کام ہے. جب میں یہ لفظ بولتا ہوں نا گرل فرینڈ والوں کو بڑا غصہ آتا ہے، میں کتے بلے کہہ رہا ہے، لیکن کام کتوں والا پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ کتوں بلوں گدھے گھوڑوں کا کام ہے. پیغمبروں کا کام جو انسانیت کی معراج پر ہوتے ہیں نکاح کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بیوی بنا کے جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں انسانوں کی طرح، گھر والی کو لے کر آتے ہیں جس سے اولاد ملتی ہے ان کو. تو اس لیے اللہ نے جنت میں بھی گرل فرینڈ نہیں رکھی ہے. ازواج مطہرہ، بیویاں ہوں گی وہاں بھی. بیوی اور گرل فرینڈ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دو بنیادی فرق ہوتے ہیں. نمبر ایک، وہ کسی اور سے آپ کی موجودگی میں تعلق قائم نہیں کر سکتی. وہ کس کی ہے؟ صرف بولو نا آپ کی. یہ ایک علمی نقطے کی بات ہے، اس کو نوٹ کر لو. بیوی اور گرل فرینڈ میں کیا فرق ہے؟ گرل فرینڈ
کا दूसरा भी बॉयफ्रेंड हो सकता है. हाँ, गैर अखलाकी समझा जाता है इसको सोसाइटी में कि सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड होना चाहिए, लेकिन अगर दूसरा जमशेद भी आ गया उसकी जिंदगी में तो ज्यादा ज्यादा आप छोड़ दोगे या नहीं छोड़ोगे, चलो भाई 2 बॉयफ्रेंड है, यही हो जाएगा ना. बीवी का शौहर सिर्फ एक होता है. जो मोहब्बत शौहर से होती है वो किसी और मर्द को दे नहीं सकती. ये पूरी दुनिया में मुसल्लम है, ये चाहे हिंदू हो सिख हो सब में. ये दूसरी चीज याद रखो, गर्लफ्रेंड जब चाहे आपको छोड़ सकती है, बीवी बाउंड होती है. जब तक आप डिवोर्स नहीं दोगे वो आपसे अलहदा नहीं हो सकती. इसलिए इंसान को उसके अपने होने का एहसास होता है. हमारी अदालतों ने हराम खोरी करके और हमारे कुछ मजहबी स्कॉलर ने हराम खोरी करके अदालतों को खुला का राइट दे के बीवी और गर्लफ्रेंड में ये फर्क खत्म कर दिया. कुछ स्कॉलर है जाहिल, जहले मुरक्कब, जिनको ना कुरान का पता ना हदीस का पता. आजकल वो फतवे देते फिर रहे हैं और मेरे खिलाफ क्लिप बना के फेंक रहे हैं कि इसकी हनफी है, मुकल्लिद है, अंधे, इनको क्या पता. अदालत को भी राइट है कि वो खुला औरत का हक है, वो एक तरफा ले सकती है. हालांकि खुला कुरान से हदीस से पता चलता है, मियां बीवी का एग्रीमेंट है. जब तक मर्द नहीं छोड़ेगा बीवी नहीं छूटती, वो निकाह खत्म नहीं होता, सिवाय इस चंद कंडीशन के जिसमें मर्द का जालिम होना साबित हो जाए, मुतान्नित होना साबित हो जाए, जिसको तंसीख निकाह कहते हैं. नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता. तो बीवी अपनी होती है. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अज़वाज मिलेंगी, गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी. बीवी इसलिए कि तुम्हें यकीन होगा ये मेरी है, ये नहीं कहीं जाने वाली. जब आदमी का निकाह होता है ना तो उसे इस्लाम बता देता है तलाक़ु लिमन अख़ज़ बिस्साक़, सही हदीस में आता है. अब ये निकाह हुआ इसकी मर्जी से है, अब ये हमेशा किसकी रहेगी? तुम्हारी. जब तक तुम डिवोर्स नहीं दोगे, छोड़ोगे नहीं, तो ये जा नहीं सकती. ये अपनाइयत का एहसास होता है मर्द के दिल में अपनी बीवी के बारे में. तभी वो बीवी से दिल भी लगाता है, जायदादें उसके नाम कर देता है, गैस बिजली का बिल देता है, उससे औलादें पैदा करता है. अपनाइयत का एहसास उसे बीवी के हुकूक पर मजबूर करता है. लेकिन यूरोप ने और मगरिबी दुनिया ने और हमारी अदालतों ने और हमारे कुछ नाम निहाद जाहिल किस्म के स्कॉलर्स ने क्या किया? बीवी को भी ये कह दिया कि तुम्हारे पास भी ये राइट है, तुम जब चाहो अदालत से खुला ले सकती हो. इसका रिजल्ट फ्यूचर में क्या निकलेगा कि मर्द कहेगा किसी भी वक्त ये मुझे छोड़ के जा सकती है. इसको ऐसे, इसके साथ आपका बिहेवियर ऐसे रखो जैसे जमशेद का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ. प्रॉपर्टी नहीं देनी, क्योंकि प्रॉपर्टी दी कल खुला लेके चली गई तो मेरा क्या होगा. बच्चे पैदा नहीं करने, कल खुला लेके चली गई तो बच्चे भी मार्केट से शार्ट, बच्चे भी गए. और ये हो रहा है बाहर मुल्कों में. आप मजाक समझ रहे हो? मैं जो इतने बाहर मुल्कों के चक्कर लगा रहा हूँ ना, लोग कहते हैं हर 4 दिन बाद कनाडा पहुंचे हुए होते हैं, अमेरिका पहुंचे हुए होते हो. मैं वहां घूमने फिरने नहीं जाता. ये तो घूमने फिरने की वीडियोस आ रही होती है, जबरदस्ती लोग ले जाते हैं, बर्फ पे नमाज हो रही है, ये हो रहा है, तो थोड़ा बहुत. असल मेरा काम ये नहीं होता. असल तो मेरा काम कुछ और होता है.